دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے 12,000 انسان بندر بن گئے اور کیا واقعی انسان پہلے بندر کی اولاد تھے۔ تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو اصل اس بات کے پیچھے کا ماجرا کیا ہے۔ دوستو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے نے اپنی قوم سے الگ ہو کر ایک دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے گھر بنا لیے اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا، اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ اکثر کام تورات کتاب کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل پر یہ کام حرام تھے کہ نہ تو وہ بار کے دن مچھلی کا شکار کرے اور نہ ہی بار کے دن خرید و فروخت کرے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اکثر کام تورات کے خلاف کرنا شروع کر دیے، اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کہ یہ سب کام تورات میں حرام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بار کے دن سمندر کے کنارے پر آ جایا کریں اور باقی 6 دنوں میں سمندر کے اندر رہیں۔ اور پھر مچھلیوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ بار کے دن تو سمندر کے کنارے پر آ جاتی اور وہاں پر پھرتی رہتی، اور باقی 6 دنوں میں وہ سمندر کے اندر رہتی۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہیں لالچ آ گیا، جبکہ ان کے لیے بار کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، اور انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ سمندر کے کنارے پر نہریں کھدوا لی اور بار کے دن جال ڈال دیتے، اور پھر اتوار کی صبح اپنی ضرورت کے مطابق اس جال کو باہر کھینچ لیتے اور اس میں جو مچھلیاں پھنس جاتی ان کو کھا لیتے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ پانی آنے کا جو راستہ تھا اس کو تو کھلا رکھا، لیکن جو واپس سمندر میں جانے کا راستہ تھا اس کو بند کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو چکمہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ یہ صرف ایک شیطان کا دھوکہ تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جب گڈھے کے اندر مچھلیاں پھنس گئی کہ یہ بھی تو شکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تدبیروں سے واقف تھا اور وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ تو ایسا تھا جو اس کام سے باز آ گیا تھا، اور ایک فرقہ ایسا تھا جو اس کام کو کرنے سے منع کیا کرتا تھا، اور ایک فرقہ ایسا تھا جو منع کرتے کرتے تھک گیا تھا اور پھر اس نے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جو منع کرتے آ رہے تھے وہ فرقہ بہتر تھا۔ جب یہ منع کرنے والا فرقہ ان کو نصیحت کرتا تو وہ یہودی کہتے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر وہ جب اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے تو ایک دن اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ پھر جب ایک دن صبح کو اچھے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے آواز سنی اور پھر اوپر چڑھ کر دیکھا کہ سب گھروں میں بندر ہی بندر ہیں، اور وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور ان کے پاؤں پر اپنا سر رکھ کر ان کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ دوستو یہ ایک جھوٹ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا یا پھر انسان بندر کی اولاد ہے۔ اصل بات یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو ایک ضروری بات کہ یہ سب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور دعا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری شکل نہیں بدلتی اور ہمارے چہرے نہیں بدلتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سخت عذاب دے گا۔ دوستو اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کرنے سے بچائے اور نیکیاں کرنے والے بنائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔